أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ثابت ہونے والی کیا ہے؟ وہ ثابت ہونے والی. آپ کو کیا معلوم کہ ثابت ہونے والی کیا ہے؟ قوم سمود اور قوم عاد نے کھڑکھڑانے والی کو جھٹلایا. بہرحال سمود پس وہ ہلاک کر دی گئی سخت چیخ اور سخت آواز کے ذریعے سے، اور بہرحال عاد پس ان کو ہلاک کر دیا گیا سخت تیز آندھی کے ذریعے سے. ان پر مسلط کر دیا گیا 7 راتیں اور 8 دن لگاتار. پس تو قوم کو دیکھے گا اس میں گویا گری ہوئی، گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں. بس کیا آپ ان میں سے کسی کو باقی دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اس سے پہلے یہ سورہ حاقہ، اور یہ صورت بھی مکی ہے، مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی. اور اس سے پہلے سورہ قلم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے کی وجہ سے دنیا میں ان پر جو آزمائش آتی ہے اور دنیا میں ان پر جو عذاب کی جھلک ڈالی جاتی ہے اس کو ذکر فرمایا تھا. اور اصل جو عذاب ہے اور اصل جو سزا ہے وہ آخرت کی ہے. تو اس صورت کے اندر آخرت کی سزا یعنی قیامت کا تذکرہ ہے. تو یہ دونوں صورتوں کے اندر مناسبت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ صورت بھی چونکہ مکی ہے تو مکہ والوں کو مخاطب کر کے ان کو قیامت کے بارے میں کہ یہ جھٹلا رہے ہو، ارے جھٹلانے سے پہلے قیامت کا تو اندازہ لگا لو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الحاقۃ ما الحاقۃ. قیامت کیا ہے؟ وہ قیامت حاقہ سے تعبیر کیا گیا ہے. قیامت کے کئی الگ الگ نام لیے گئے ہیں اور سارے نام ڈرانے والے، خوف دلانے والے، اس لیے کہ قیامت ہے بھی ایسی کہ وہ بھلوں کو ڈرا دے وے. اور وہ دن بھی ایسا ہوگا کہ حاملہ عورت بھی اپنا حمل جن دے گی، بچہ گر جائے گا. اتنا خطرناک دن ہوگا. بلکہ والدہ جس کو اپنے بچوں سے کتنا پیار ہوتا ہے، چھوٹے بچے سے، دودھ پینے والے بچے سے، کہ وہ سب کچھ ہوگا لیکن اس بچے کا خیال رکھے گی. قیامت کا دن اتنا ہولناک اور اتنا خطرناک ہوگا کہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پینے والے بچے کو بھی بھول جائے گی اور پھینک دے گی. اتنا خطرناک وہ دن ہوگا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے یہاں پر جو لفظ استعمال فرمایا ہے الحاقہ، حاقہ کے 2 معنی ہوتے ہیں. ایک معنی ہے ثابت ہونے والی، یعنی قیامت ایسی ثابت ہے کہ جو پہلے سے متعینہ ہے، اگرچہ وہ کب آئے گی وقت کسی کو بتلایا نہیں گیا، باقی ہے فکس. تو پہلے سے چونکہ وہ ثابت ہو چکی ہے اس لیے اس کو کہا گیا کہ وہ ثابت ہونے والی کیا ہے؟ وہ ثابت ہونے والی کیا ہے؟ وہ ثابت ہونے والی. تو یہ ثابت ہونے والی کے نام سے
اور دوسرا کہ ثابت کرنے والی، حقہ کے دوسرے معنی ہے ثابت کرنے والی، اور چونکہ قیامت یہ ثابت کرنے والی بھی ہے، گنہگاروں کے لیے جہنم کو ثابت کرنے والی، نیک لوگوں کے لیے جنت کو ثابت کرنے والی، اس دن منظر اور حقانیت کو، اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے والی، خدا کے بتلائے ہوئے آیتوں کو اور بتلائے ہوئے طریقے کو، پیغمبروں کے بتلائے ہوئے دین کو سچا ثابت کرنے والی یہ قیامت ہوگی، کہ اس دن جب قیامت آ جائے گی تو کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا، کیا سچ ہے کیا جھوٹ، سب کے سامنے آ جائے گا۔ تو حق کو ثابت کرنے والی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثابت کرنے والی کیا ہے؟ وہ ثابت کرنے والی، جب کسی چیز کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں ہمیں معلوم بھی ہے یہ کیا ہے؟ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یعنی بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، ڈراؤنی چیز ہوتی ہے، تو اس وقت کہا جاتا ہے ارے یہ کیا ہے معلوم ہے تجھے؟ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اس سے خطرناک ہے۔ کہتے ہیں نا جب ہماری بولی میں بھی، تو گویا اسی انداز سے اس قیامت کی ہولناکی اور خطرناکی کو بتلانے کے لیے اللہ رب العالمین بھی اس انداز سے کہ الحاق کا قیامت، پھر ملحاق کا کیا ہے وہ قیامت، وما ادراک ملحاق، آپ کو کیا معلوم کہ قیامت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، لیکن اس کا فکس وقت نہیں جانتے تھے، اور اسی طرح سے قیامت آنے والی ہے، اس میں عذاب ہوگا، لیکن اس عذاب کی جو کیفیت ہے اس کو تو کوئی نہیں جانتا، کیوں؟ اس لیے کہ کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جو زبانی بولنے سے تعبیر تو کی جا سکتی ہے لیکن اس کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جیسے کوئی اچھائی کے بارے میں بھی، آم کسی نے نہ کھائی ہو، اس کے سامنے آم ارے کھٹی نے میٹھی نے بہت ٹیسٹی ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، کہ فلانی کیری تو بہت یہ ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، لیکن جس نے نہ کھائی ہو تب تک وہ کہے ہاں اچھی ہے، بہت اچھی لگتی ہوگی، لیکن جب وہ کھائے گا تو اصل ٹیسٹ پتہ چلے گا۔ اسی طرح سے عذاب، خطرناک چیز، ہولناک چیز، کہ بھائی ایسی خطرناک ہوتی ہے، ایسی خطرناک ہوتی ہے، تو وہ ہاں ہوگی خطرناک، لیکن جب دیکھے تو ارے یار ہم تو اتنا زیادہ نہیں سمجھتے تھے، یہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ اس کی صحیح حقیقت جو ہے اور جو دیکھ کر پتہ چلے گا اس حقیقت کو کیا جانے آپ، وما ادراک، آپ کو کیا معلوم کہ قیامت کیا ہے۔ کذبت سمود، یہاں پر دیکھیں وما ادراک ملحاق، تینوں جگہ اسی ثابت کرنے والی اور ثابت ہونے والی کے لفظ سے ذکر فرمایا ہے۔ پھر آگے ذکر فرمایا کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، کہ قوم سمود اور قوم عاد نے کھڑکھڑانے والی کو جھٹلایا۔ یہاں پر دیکھیے یہاں قاریہ سے مراد بھی قیامت ہے، یعنی قوم عاد اور قوم سمود نے قیامت کو جھٹلایا۔ یہاں پر دوسرا لفظ لائے، اوپر حقہ کا لفظ تھا، ثابت کرنے والی، ثابت ہونے والی، یہاں پر کھڑکھڑانے والی، کھڑکھڑانے والی، کھٹکھٹانے والی، جھنجھوڑنے والی، ہلا کر رکھ دینے والی۔ تو یہ قیامت کا خطرناکی بتلانے کے لیے یہ الگ نام بتلایا گیا ہے کہ قیامت کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ جھنجھوڑ کر رکھ دے گی، ہلا کر رکھ دے گی، اور جب قیامت آئے گی تو کوئی سوچ بھی نہیں، ارے اتنی سخت اور عذاب اور یہ پورا، تو ہر ایک کو ہلا کر رکھ دے گی کہ بھائی اتنا خطرناک یہ معاملہ ہے۔ اس لیے قوم عاد اور قوم سمود نے، قوم عاد اور قوم سمود، قوم سمود اور قوم عاد یہ بڑی خطرناک قومیں گزری ہے۔ قوم سمود کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ صالح علیہ السلام نے بہت دعوت دی، بہت، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ آخر کار انہوں نے کہا کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کرو، فرمائشی معجزہ، ہم جیسا کہتے ہیں ویسا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے معجزہ بتاؤ تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور جب فرمائشی معجزہ مل جاتا ہے، جب مطالبہ کیا قوم نے، نبی نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیعینی مل گیا، اب ساری شرطوں کے ساتھ اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ اگر عمل نہیں کرو گے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ پہاڑ
شک ہو جائے، پہاڑ ٹوٹ جائے، پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلے اور گابھن اونٹنی ہو اور اس اونٹنی کا بچہ بھی پیدا ہو۔ تو نبی نے دعا کی، دعا کرنے کے بعد پہلے تو سمجھایا کہ اس طرح فرمائشی معجزے مت مانگا کرو، انہوں نے کہا کہ نہیں تو ہی ہم مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ دعا فرمائی تو فوراً اونٹنی پہاڑ کے اندر سے ٹوٹا، پہاڑ کے اندر سے اونٹنی ظاہر ہوئی، اور پھر اونٹنی کھاتی بھی تھی زیادہ، پانی بھی پیتی تھی، تو کہا کہ بھائی ایک دن تمہارے چوپایوں کے لیے، ایک دن اونٹنی کے لیے۔ اب مشقت آئی تو کدار نامی ایک شخص، یہ 30ویں پارے میں پوری سورت اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں پوری کذبت ثمود بتقواہا اذ انبعث اشقاہا، تو یہ پوری صورت کے اندر پورا ان کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ کدار نامی شخص نے اس اونٹنی کو ایک عورت کے بہکاوے میں آ کر قتل کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، تو یہ قوم سمود اور قوم عاد اس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم میں بہت دعوت دی، اور یہ ان کی بستیاں، عاد کی بستیاں، یہ شام وغیرہ کا سفر کرتے تھے مکہ والے، تو راستے میں پڑتی تھی، پہاڑوں کو تراش کر پہاڑوں کے اندر مکان بناتے تھے، تو اتنی مضبوط قومیں تھی یہ عاد اور سمود، مضبوط قومیں، اور ان کے کھنڈرات کو دیکھتے تھے مکہ والے بھی۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکہ والوں کو ڈرانے کے لیے کہ دیکھو یہ سمود اور قوم عاد نے بھی جھٹلایا تھا، جیسے تم قیامت کو جھٹلاتے ہو، تم نہیں مانتے ہو، نبی کی نہیں مانتے ہو، اپنی منمانی چلاتے ہو، تو تمہاری طرح منمانی کی تھی اور جھٹلایا تھا قوم عاد اور قوم سمود نے۔ آج دیکھو ان کے وہی کھوکھلے مکان جو پہاڑوں کے تراشے ہوئے ویسے کے ویسے پڑے ہیں، کوئی اندر نظر نہیں آئے گا۔ تو گویا یہ عبرت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بتلایا، تو انہوں نے کھڑکھڑانے والی کو جھٹلایا۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، بہرحال قوم سمود پس ان کو ہلاک کر دیا گیا سخت چیخ کے ذریعے سے۔ قوم سمود ان کو ایک سخت چیخ کے ذریعے سے آواز آئی، اور آواز اتنی خطرناک آئی کہ ان کے دل پھٹ گئے، کلیجے ٹوٹ گئے، اور وہیں کے وہیں گر پڑے اور مر گئے سب۔ ایک آواز کے اندر، ایک فرشتے کی آواز، ایک چیخ اتنی خطرناک تھی کہ اسی آواز کی وجہ سے ان کے دل پھٹ گئے اور پھٹ کر ختم ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ایک فرشتہ اتنا طاقتور ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی طاقتور ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو لوگ یقین رکھتے ہیں، انہیں کسی قوم سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اپنا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، جس کو ہم نے توڑ دیا ہے۔ ہمارا رشتہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط ہوگا تو کوئی ہمیں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی ہمیں کچھ بھی بال بھی بینکا کرنے کی کسی میں ہمت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو اپنا لشکر بھی بھیج سکتے تھے، چاہتے تو بہت بڑی تعداد فرشتوں کی، ان گنت تعداد ہے فرشتوں کی، بڑا لشکر بھیج دیتے اور ان کو قتل عام کرتے جو بھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہیں، بس فرشتے کو کہا چیخ، ایک آواز لگاؤ، ایسی چیخ اور کڑک کی آواز اس طرح کی آئی کہ اسی آواز میں سب کے دل پھٹ گئے، سب ان کے منہ پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ سخت چیخ نے، طاغیہ کہا جاتا ہے سخت انتہائی تیز آواز کو کہا جاتا ہے۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور بہرحال عاد، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، کہ پس ان کو ہلاک کر دیا گیا تیز سخت آندھی کے ذریعے سے۔ قوم عاد، ان کے اوپر خود علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ اللہ کو مان لو، اللہ پر یقین کر لو، نہیں مانا، کہا کہ نہیں بس لے آؤ وہ عذاب، تم جو کہتے تھے عذاب آئے گا، عذاب لے آؤ سچے ہو تو۔ پھر بد دعا کی، اور جب عذاب آیا تو عذاب آتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سخت آندھی بھیجی کہ ایسی مضبوط قوم، نوح علیہ السلام کے بیٹے حام، سام اور یافس، تو یہ سام کی اولاد میں سے تھے، بڑے قداور اور مضبوط تھے، پہاڑوں میں تراش کر
آج کل تو یہ آلات ہوتے ہیں توڑنے کے لیے، اس زمانے میں تو اس طرح کے آلات بھی نہیں ہوتے تھے، تو وہ تراش کر بنانا مکان پہاڑوں میں، پتھر کو چھلنا اور اندر مکان اور گفا کی طرف بنانا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اتنی بڑی مضبوط اور راکشسی قداور بہت اونچی اور مضبوط قوم تھی۔ قوم عاد نے 1500 سال اپنے اس علاقے میں حکومت کی ہے۔ کتنے؟ 1500 سال۔ 15 تفسیر ابن کثیر میں کہ 1500 سال تک انہوں نے اپنے اس علاقے میں حکومت کی، کوئی ان کو ہرا نہیں سکا، ایسی مضبوط قوم۔ لیکن جب اللہ کی نافرمانی کی، نبی نے بات سمجھائی، صحیح راستہ بتلایا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے کہ ڈائریکٹ کسی کو ہلاک نہیں کرتے، پہلے ان کو پیغام بھیجتے ہیں، بتلاتے ہیں ہمارا راستہ یہ ہے، تو راستہ بتلانے والوں کو بھیجتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، نبی یہ حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا آخر میں۔ اب یہ قیامت تک کے لیے راستہ بتانے والے ہو گئے، اور ان کے بعد ان کے علماء کرام تابعین، ان کے جو نمائندے ہیں علماء کرام، وہ دین پھیلا رہے، دنیا کے کونے کونے میں پہنچا رہے۔ تو گویا یہ قوم عاد پر بھی ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور بھیج کر حق بات کو واضح کر دیا۔ جب انہوں نے نافرمانی کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، اور ایسی سخت ہوا آئی، سرسرین، ایسی ہوا جس کے اندر ٹھنڈک بھی ہو، یعنی ٹھنڈک والی ہوا، جیسے ایک دم سے ٹھنڈی ہوتی ہے تو آدمی کو دل میں اثر، گھما کر اوپر پورے اڑنے لگے، آسمان اور زمین کے بیچ میں چکری کھا کر گھومنے لگے، اس طرح سے ان کو اڑایا ہوا نے، اتنی مضبوط قوم کو۔ سخرھا علیہم 7 لیال و 8 ایام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر مسخر کر دیا 7 راتیں اور 8 دن۔ ایک روایت کے مطابق جمعہ کے دن سے شروع ہوا اور دوسرے جمعہ کے دن تک چلی، تو گویا بیچ میں 7 راتیں، اور یہ جمعہ اور وہ جمعہ دونوں ملا کر 8 دن ہو گئے۔ اور بعضوں نے کہا، اور زیادہ راجح بھی یہی ہے، کہ بدھ کے دن سے شروع ہوئی تھی، بدھ کے دن آندھی شروع ہوئی اور آئندہ بدھ کے اخیر تک باقی رہی، اخیر بدھ میں پھر ختم ہوئی۔ تو گویا یہ 7 راتیں اور 8 دن تک ان پر یہ سخت آندھی چلتی رہی، اور اسی آندھی میں سب کے سب ختم ہو گئے۔ سخرھا علیہم، ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسخر کر دیا 7 راتیں اور 8 دن۔ یہ بتلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ ہم نے چاہتے تو ساری قوموں کو ایک انداز سے بھی ہلاک فرماتے تھے، سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو تو فرشتے کی چیخ کے ذریعے سے، اور ان سے پہلے نوح علیہ السلام گزرے تھے کہ آسمان سے بارش اور سب کو اسی میں ڈبو کر کافروں کو ہلاک کیا گیا تھا، اور یہ سام کی اولاد میں سے جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود پھر بت پرستی میں لگ گئے۔ اور اس لیے شیطانی راستہ بہت جلدی قبول کرتا ہے نفس، اور اس کی طرف بہت جلدی مائل ہو جاتا ہے۔ دیندار بننا اور دین کی بات کو دل میں بسانا، نیک اللہ والوں کی باتوں کو دل پہ لینا، اس میں دیر لگ جائے گی، لیکن دل میں شیطانیت بٹھانا، اس میں بالکل دیر نہیں لگے گی۔ اس لیے اچھے سے اچھے کو بگڑنے میں ذرہ دیر نہیں لگتی، لیکن سدھرنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے، آہستہ 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 آہستہ۔ اس لیے کہ جب کوئی حق بات دل میں پڑتی ہے تو فوراً اندر سے یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، میں خود بھی سوچ سکتا ہوں، اب یہ میں خود بھی سوچ سکتا ہوں، وہ اپنی سوچ میں چلتا ہے، اور اپنی سوچ میں پھر شیطان نئی چیز نکال دیتا ہے۔ یہ انسان سمجھتا ہے میں اپنی سوچ کے ساتھ شیطان کی سوچ ملی ہوئی ہوتی ہے، اس کو پتہ تک نہیں ہوتا، تو یہ آدمی اسی طرح سے بھٹکتا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ والوں کے پاس جانا پڑتا ہے کہ اللہ والوں نے اپنی سوچ کو خدا کے تابع کر دیا ہے، اس لیے ان کی سوچ کو انہوں نے صحیح اور شیطانی طریقے سے دور کر لیا ہے، لہذا ان کا نفس یہ شیطانی
پیروی سے نکل چکا ہے اور وہاں سے بچاتے ہیں وہ، اور اپنے نفس کی نگرانی کرتے ہیں، اور وہ جو ہمیں راستہ بتلاتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے اللہ والوں کی باتیں جب دین کی بات سمجھاوے تو چاہے سمجھ میں آوے یا نہ آوے، سمعنا واطعنا کہہ کے گرا باندھ دو، مان لو کہ نہیں بس اللہ والوں نے کہا ہے تو اس بات کو ہمیں، میری سمجھ میں چاہے جو بھی آ رہا ہے، میری عقل چاہے جو بھی کہہ رہی ہے، اس پر مجھے نہیں جانا ہے، بس ہمیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے ماہرین اللہ والوں نے جو باتیں ہمیں بتلائی ہے ہمیں اسی کے مطابق چلنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کو بتلاتے الگ الگ طریقے سے عذاب کو بھیج کر کہ میں کسی بھی طرح سے، میں جس سے چاہوں کام لے سکتا ہوں۔ ابابیل نامی پرندوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام لیا، چھوٹے چھوٹے پرندوں سے، ارے مچھروں سے بھی کام لیا ہے، اور مچھر کے ذریعے سے بھی بڑے بادشاہ کو اور اس کی فوج کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے، اور ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع فرمان ہیں۔ ہر مخلوق، چاہے وہ ہم جس کو جاندار کہتے ہیں وہ یا بے جان کہتے ہیں وہ، ہر مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو ہمیں اپنے ہاتھ سے بھی عذاب دلوا سکتے ہیں۔ چلتے ہوئے جاتے ہیں اور جاتے ہوئے پیر ٹکراتا ہے، سامنے پتھر پڑا ہوا ہے، انگلی ٹوٹ جاتی ہے، تو دیکھو ایک بے جان پتھر، اس کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور خود چلتے ہوئے اس کے پاس جا کر ہم ٹکرائے، یعنی اپنے ہی ہاتھوں سے اللہ والوں سے یہ عبرت۔ حضرت مفتی اعظم صاحب نام برکاتہم کے ساتھ ہمیں ایک مرتبہ جا رہے تھے، دروازے سے جاتے ہوئے تھوڑے سے دروازے سے یہ سر یوں یہاں پر سر پہ تھوڑا لگا، تو حضرت یوں کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر تھوڑی دیر اور پھر کہنے لگے واہ رے میرے خدا، تو اگر چاہے ہمیں عذاب دینا تو کسی کا محتاج نہیں، ہمارے ہاتھوں سے ہمیں عذاب دلوا سکتا ہے، یعنی تو اگر سزا دینا چاہے، اللہ والوں کی سوچ دیکھو، ہم تو ارے یار لگ گیا، یہ ہمارے ذہن میں آئے گا، لیکن اللہ والوں کی سوچ دیکھو، اللہ تعالیٰ کی قدرت دکھتی ہے اس میں بھی، انہیں ذرا سی اس طرح کی تکلیف، وہاں پر بھی خدا کی طرف ان کی نظر جاتی ہے کہ ارے میرے خدا تیری کیا قدرت ہے، اگر تو چاہے تو ہمیں پکڑنا چاہے تو اپنے ہی ہاتھوں تو ہمیں پکڑوا بھی سکتا ہے، اپنے ہی ہاتھوں تو ہمیں سزا بھی دلوا سکتا ہے، وہ خدا کی قدرت ہے، اور اس خدا کے ہم ماننے والے ہیں، بس اس کو راضی کر لیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر 7 دن اور 7 راتیں اور 8 دن لگاتار خصوماً لگاتار ان پر مسلط کر دیا۔ فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَا، پس تو اس میں قوم کو دیکھے گا گری پڑی، یعنی سب ہوا میں اڑ کر پھر گرے نیچے، دھڑام سے گرے ہوئے بالکل گرے پڑے، اور وہ گرے پڑے بھی کیسے؟ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ کھجور کا جو تنا آتا ہے نا، تھڑ جس کو کہتے ہیں، اندر سے بھی کھوکھلا، تو یہ کھوکھلا ہوتا ہے تو یوں کرے تو بھی کوئی وزن بھی نہیں ہوتا، تو جیسے کھوکھلا ہوتا ہے تو گرانا کتنا آسان، ایسی بڑی کداور کو بھی کھوکھلا بنا کر پھینک دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جھٹکے میں ہوا کے ذریعے سے۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ طاقت ہے، اور یہ ہوا بھی ساری ہوا نہیں تھی، ایک صرف انگوٹھی کا حلقہ کتنا ہوتا ہے، انگوٹھی کا حلقہ جو انگوٹھی پہنتے ہیں نا ہاتھ میں، اس کا حلقہ کتنا ہوتا ہے، اس میں سے ہوا کو پھینکا گیا تھا، اتنی مقدار میں سے، اتنے سوراخ سے ان پر ہوا کو پھینکا گیا تھا، اتنی ہوا نے اتنا اثر دکھایا، تو اللہ رب العالمین اگر ساری ہوا کو بھیج دے تو کیا حالت ہوئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کو بتلا رہے ہیں، اور قیامت کے دن پورے عالم کا زلزلہ آ جائے گا، پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا جائے گا، اور پوری دنیا تباہ و برباد کر دی جائے گی۔ وہ کتنا خطرناک دن ہوگا، اس دن کو آنے سے پہلے اس کی تیاری میں ہمیں لگ جانا چاہیے۔ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، بس گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ اعجاز کہا گیا، اعجاز عجوزن کے ایک معنی ہے بڑھیا، ایک بڑھی عورت تھی، قوم عاد پر جب عذاب آیا تو پہاڑ کی غار میں جا کر چھپ گئی، تو 7 دن تک چھپی رہی، 8ویں دن ہوا نے اندر گھس کر اس کو بھی اٹھا کر پٹک کے مار ڈالا،
تو گویا اسی وجہ سے اعجاز یعنی بڑھیا کو بھی ماننے والی، اس لیے اعجاز کا لفظ یہاں پر ذکر کیا ہے، تو یہ ایک نقطہ بھی ذکر کیا ہے۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کر کے سارے مکہ والوں کو اور سب کو سنا رہے ہیں کہ اے مخاطب، کیا آپ ان میں سے کسی کو باقی دیکھ رہے ہیں؟ یعنی دیکھو، چیک کرو، کوئی ہے بھی؟ ابھی جائیں گے تو وہاں پر بھی آج بھی وہ بستیاں اور وہ پہاڑ اور پہاڑ کے اندر وہ جو ان کے مکانات تھے آج بھی موجود ہیں۔ یہ عربی قوم تھی، وہاں پر آج بھی یہ موجود ہے، اور وہاں کھوکھلے یہ پہاڑ اور ان کے مکانات اور یہ سب عبرت کی جگہ بنے ہوئے ہیں، لیکن کوئی کسی کا بس چلتا نہیں، کوئی نظر نہیں آتا ان میں سے، وہاں پر کوئی بھی تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کو دکھا کر کہ صحیح معنی میں قیامت میں پورے عالم کا یہ عذاب آئے گا، پورے عالم کو تباہ و برباد کیا جائے گا، اس دن سے پہلے پہلے مجھے مان لو، میری مرضی کے مطابق اپنے اعمال کو بنا لو، تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے ہم سب، اور اگر اس کے مطابق ہم نے اعمال کو نہیں بنایا تو ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح معنی میں قیامت کا خوف نصیب فرمائے، اپنا خوف نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی فرما برداری اور اس کی مرضیات پر چلنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور اس کی نافرمانی سے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں اس کے علاوہ کسی کا خوف نہ رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس عالم کے اندر بھی اور خصوصاً ہمارے ملک کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی اسلام اور مسلمانوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تخزنا في الدنيا ولا في الآخرة، اللهم لا تخزنا في الدنيا ولا في الآخرة، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اے الہ العالمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، مولا ساری خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے، اے مولا باطل کی طاقتوں کو ختم فرما دیجیے، اے مولا باطل کو رسوا اور ذلیل فرما دیجیے، اے مولا یہ الیکشن کل ہمارے علاقے میں بھی یہاں سب جگہ الیکشن ہے، اے مولا اس کے اچھے نتائج پیدا فرما دیجیے، مولا اسلام اور مسلمانوں کے لیے جو خیر ہو ایسے نتائج پیدا فرما دیجیے، اے مولا آپ اچھے نتائج کو جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، جس میں ہم اور مسلمان اور اسلام کے لیے خیر ہو ایسے نتائج پیدا فرما دیجیے، اے مولا باطل کی طاقت پر جو بکواس کر رہے ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، انبیاء کے خلاف، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اے مولا انہیں رسوا اور ذلیل فرما دیجیے، اے مولا ان کی بدیراتوں کو میں ان کو ناکام فرما دیجئے، اے مولا جیسے آپ نے عاد اور قوم سمود کو ہلاک کیا، اے مولا اسی طرح سے ان کو بھی ہلاک فرما دیجئے، اے مولا اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، اے مولا ہم مسلمانوں میں بھی، اے مولا ہمیں منافقین سے ہماری حفاظت فرما، اے مولا منافقوں سے ہماری حفاظت فرما، اے مولا بہت سے جہالت کے اندر بھی نفاق منافقوں والا کام کر رہے ہیں، اے مولا انہیں بھی صحیح سمجھ نصیب فرما دیجئے،
اے مولا مسلمانوں میں اتفاق نصیب فرما دیجئے، مولا مسلمانوں کو ایک بنا دیجئے، مولا نیک بنا دیجئے، مولا آپس میں محبت نصیب فرما دیجئے، اے مولا جیسی محبت آپ نے صحابہ کرام میں نصیب فرمائی تھی، اے مولا مسلمانوں میں ایسی محبت نصیب فرما دیجئے، اے مولا آپس میں ایک دوسرے پر شفقت اور محبت کرنے والے بنا دیجئے، اے مولا آپس میں ان کے دلوں کو ملا دیجئے، مولا خیر کا ذریعہ بنا دیجئے، اے مولا ہر چیز اور ہر خیر کو آپ جانتے ہیں، مولا ہمیں خیر مہیا فرما دیجئے، اے مولا آپ ہر قسم کے شرور و فتن کو بھی جانتے ہیں، مولا تمام قسم کے شرور و فتن سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائیے، مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ آپ اپنے فضل و کرم سے آپ کے شایع نشان نصیب فرما دیجئے، مولا جو جیلوں میں بند ہے، مولا بے قصور ہے، مولا ان کی رہائی کی غیب سے شکل و صورتیں پیدا فرما دیجئے، اے مولا جن پر بے قصوروں کو جیل میں ڈال کر ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، اے مولا ایسو کی آپ مدد فرمائیے، مولا آپ حامی بن جائیے، اے مولا ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لیجئے، اے مولا پورے مجمع کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے، مولا پورے مجمع کو بخش دیجئے، پوری امت مسلمہ کو بخش دیجئے، مولا جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، متوقع ہے، اے مولا تمام کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے، اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا